آج ہمارا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا ٹاپک ہے؟ سبت۔ کیا دن ہے آج؟ آج سبت کا دن بھی ہے اور ہمارا ٹاپک بھی کیا ہے؟ سبت۔ اب سبت انسان کی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے نا کہ اگر آج آپ جب خدا کے کلام سے دیکھیں گے نا تو آپ کی اس کی قدر کا آپ کی زندگی کے اندر آپ کو پتہ لگے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتوار والے دن اپنے دنیاوی کام کرنے ہیں، اور اکثر میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ اگر بچہ رات کو کام سے آیا ہے تو اس نے اگلے دن کام پر جانا ہے نا، تو ماں باپ اسے بڑے ٹائم سے اٹھاتے ہوں گے، بیٹا تو لیٹ ہو رہا ہے، تو چلے جا، تو لیٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ بچہ کہتا بھی رہے نا، ماما میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں تھک گیا تھا، تو اس کی ماما کہتے نہیں نہیں تو اٹھ، تو کام پر جا۔ لیکن اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ہفتے والے دن ٹائم سے بھی آیا ہے تو وہ آرام کر رہا ہے نا، تو ماں باپ کے ذہن میں یہ چلے جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھکا ہوا ہوگا، آج اسے آرام کرنے دے۔ یعنی کہ انسانی زندگی کے اندر جو قدر و قیمت ہے وہ روزمرہ زندگی کے کام کی زیادہ ہے بنسبت خدا کے پاس آنے کی۔ لیکن یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں نا سبت کی، خدا نے جب موسیٰ کو شریعت دی، اس نے سیولائز کیا لوگوں کو، تو اس نے پہلے سبت کی رسپیکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، بعد میں 10 حکم آئے۔ آج بڑے سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں اور وہ اتوار کو یا مقدس دنوں کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے خروج اور اس کا 20 باب، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خروج 20 باب اور اس کی 8 یتم قسم۔ یاد کر کے، بھولنا نہیں اس بات کو، کلام کہتا ہے یاد کر کے کہ تو سبت کے دن پاک ماننا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ 6 دن، جن دنوں میں اس نے ساری زمین اور آسمان کو بنایا، اور 6 دن میں وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تو اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اور یہ جو دن ہے یہ خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ یہ دن اس نے عبادت کے لیے بنایا، لیکن کلام سکھاتا ہے تو 6 دن تک اپنے کام کاج کرنا، 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت کا دن ہے۔ آمین۔ تے اپنے دنوں چ اسی خوب کام کرتے ہیں، تے جدن خدا دا دن ہوندا اسی کہنے نہیں ہیں اے تو پانی لے آیا۔ تے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ آج ہم نے 22 سے ناشتہ کرنا ہے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم زیادہ ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے یاد کر کے، تو یہ بھولنا نہ بلکہ یاد کر کے سبت کا دن کیا ماننا؟ پاک ماننا۔ اور جب لوگوں کو یہ بتایا گیا نا تو لوگوں نے دیکھا اس بات کو، تھوڑی دیر ماننا شروع کر دیا۔ یہ شریعت کی باتیں میں بتا رہا ہوں خروج کے اندر سے، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، لوگ ترقی یافتہ ہوتے گئے۔ ظاہر سی بات، جو خدا کی بات کو مانتا ہے وہ ترقی یافتہ ہوتا جاتا ہے، وہ دن بدن انکریز ہوتے گئے، وہ برکتوں میں ملٹی پلائی ہوتے گئے، ان کی برکتیں بڑھتی گئیں۔ اب کیا ہوا کہ خدا نے ایک حکم صادر کر دیا۔ خروج 31 باب بھی نکالیے گا ذرا۔ لوگوں نے ساتھ ساتھ اتوار کی عبادت کو چھوڑنا بھی شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پچھلے سنڈے گئے تھے، اس سنڈے نہ بھی جائیں تو کوئی ایسا بات نہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ خدا نے پھر موسیٰ کو بلایا، انہوں نے کہا ادھر آ بھی، میں نے پھر تیرے ساتھ کلام کرنا، لوگوں کو جا کر نیچے بتا۔ کیا بتا؟ خروج 31 باب کی 13 یتم قسم نکالے ذرا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور خداوند نے کس سے کہا جی؟ موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دے اب بنی اسرائیل سے جا کر کہ تم میری سبتوں کو ضرور ماننا، اور میرے سبتوں کو ضرور ماننا،
इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान है। और तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक क्या रहेगा? अपने बच्चों को भी सिखाना है। पुश्त दर पुश्त ये निशान है। अपने बच्चों को भी तरबियत देनी है। ये नहीं कहना नो नो रेस्ट कर, कोई मसला नहीं है, बहू जी तो काम में इतना ही करना है रोज सुबह सुबह। सुने, खुदा का कलाम 13 आयत मुकस्सम में फरमाता है 31 बाब की कि ये अहद पुश्त दर पुश्त कन्वर्ट करता जा, उनकी नस्ल के अंदर भी ये डिलीवर करता जा। अब लोगों ने फिर समझाया, लोगों ने फिर समझा कर जो है बच्चों को सिखाया, बच्चे फिर खुदा के पास आए, लोग बढ़ना शुरू हो गए। ज़ाहिर सी बात, जब कोई दुआ करता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एकदम से लोग दूर होना शुरू हो गए, माँ बाप भी दूर होना शुरू हो गए और भाई बच्चे भी दूर होना शुरू हो गए। खुदा ने फिर मूसा ने बुला लिया, उन्हें कह लै ये सुन दे क्यों नहीं मेरी गल नूं, क्या मसला इन्हें? तो उसने कहा ये 14 आयत मुकस्सा को पढ़ें, इसी बाप की 31 बाप की 14 आयत मुकस्सा। बस तुम सब्बत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ओ है। भाई वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। ये समझ क्यों नहीं आ रही? कहता लोगों को कि मैंने पहले भी तुझे बुलाया, कहा कि 6 दिन तू काम कर ले, 7वें दिन तूने काम नहीं करना, वो खुदावंद का दिन है। फिर मैंने कहा ये पुश्त दर पुश्त अपने बच्चों में डिलीवर कर दे कि ये दिन तुम्हारी तरक्की का दिन है, जो कोई इस दिन खुदा को वक्त देता है वो तरक्की करेगा। अब तीसरी दफा फिर बुलाकर कहता है भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं लग रही कि तुम सब्बत को मानना इसलिए कि तुम्हारे लिए मुकद्दस है। आगे सुनिएगा, जो कोई उसकी बेहुरमती और जो कोई इसकी बेहुरमती करे। अब उसने कहा जेड़ा केड़ा इसकी बेहुरमती करेगा ना, बेहुरमती से क्या मुराद है कि भाई आवाज़ आ रही है वो खुदा की आवाज़ को सुनकर नहीं आ रहा। बेहुरमती ये है आवाज़ आ रही है वो कहीं और चला जाता है, आवाज़ आ रही है उसको अपने दुनियावी काम नहीं ख़त्म हो रहे। कलाम सिखाता है कि जो कोई इसकी बेहुरमती करेगा, अब सख्ती आ रही है इसके अंदर। सुने, पहले तो प्यार ना समझाता रहा खुदा, उन्हें कहा नहीं सुन हुन ये भी लोगों दस दे जाके, जो कोई इसकी बेहुरमती करेगा वो जरूर मारा डाला जाएगा। अब कहता जेड़ा कोई बेहुरमती करेगा ना और मार डाला जाएगा। हिसाब लगाएं कैसा खौफ होगा दुनिया के ऊपर। तो ये कलाम बदला नहीं है, ये ना समझे ये पुराने वालों लोगों से, नो, ये कलाम आज वाले लोगों के साथ भी है। बहुत सारे लोग नहीं ये पुराने, नो, कलाम उसका आने वाले सालों में भी ऐसा ही है, वो आज के लोगों के लिए कलाम करता है। अब लोगों ने जब सुना ना कि भाई खुदा कहता है कि जो इसकी बेहुरमती करेगा वो मार डाला जाएगा, और आज भी देखे जो लोग इसकी बेहुरमती करते हैं उनकी पोजीशन देखे कहाँ है। जो लोग इसकी बेहुरमती करके अपने काम करते हैं, और भाई वैसे तो शायद ना मरे लेकिन अंदरूनी लिहाज से वो लोग मरे हुए नज़र आते हैं, वो लोग परेशान नज़र आते हैं। सो इसलिए खुदा का कलाम कहता है अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो इस दिन की जो है रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कलाम कहता है याद करके तो सब्बत का दिन क्या करना, पाक मानना। आगे बढ़िएगा, यहाँ इस बात को जो हमने 14 आयत मुकस्सा में देखा है कि अपने बंदा मूसा से वो कहता है कि जो कोई इसकी बेहुरमती करेगा वो ज़रूर मार डाला जाएगा। आज जितने भी लोग फॉरगेट कर देते हैं, बुला देते हैं कि हमने इबादत करनी है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम इतवार को उठते हैं तो हमने अगर मुंह हाथ धो लिया है और रोटी खाने से पहले हमने 5 मिनट दुआ कर लिया तो वो समझते हैं हमने दुआ कर लिया। और भाई दुआ वो आपकी शख्सी दुआ है, वो आप शख्सी तौर पर खुदा के ज़रूर जाते हैं। लेकिन देखे खुदा ने पहले भी उससे कहा, मूसा से कहा कि भाई तू काहिन मुकर्रर कर दे, और उसने काहिन मुकर्रर कर दिए। फिर अगर यस्सु ने खिदमत करनी होती तो वो अकेला ही करना शुरू हो जाता। यस्सु ने कितने शागिर्दों को बना लिया हैं, फिर उसमें से 12 रह गए। फिर उन 12 ने अगर सारी दुनिया में काम करना होता तो वो 12 करते रहे, आगे उनके भी शागिर्द बन गए, उन्होंने भी अंजील को फैलाया, और करते करते बात हम तक आ गई कि यस्सु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें, और ऐसे खिदमत होना शुरू हो गई। अगर सारे खुदा कह देता भाई सुबह उठना है, रोटी अगे रखनी तो दुआ करनी, तो कहना खुदा तेरा शुक्र हो, तो कहना ये संडे की इबादत हो गई है, ये सब्बत की इबादत हो गई है। तो नो, इबादत एक हिस्सा है जिसको अदा करना हर मसीह के लिए फ़र्ज़ है कि आप जब यहाँ आते हैं सबसे पहले आप अपनी शख्सी दुआ करते हैं, और शख्सी दुआ के बाद
آپ ورشپ کرتے ہیں, بہت ساری ورشپ آپ کو سننے کو ملتی ہے, پھر آپ خدا کو سننے کے لیے متلاشی ہو جاتے ہیں, اور پھر خدا آپ کو جو ہے بول کر بتاتا ہے کہ میرے حکم یہ ہیں. گھر میں یہ کام نہیں آپ کر سکتے, گھر میں اتنا تفصیلاً آپ تو کلام بھی نہیں سن سکتے. سنیں اس بات کو, جو خدا کا کلام آج کہہ رہا ہے نا, یاد کر کے تو اپنے خدا کے سبت کے دن کو پاک ماننا. پھر وہ 14 میں کہتا ہے کہ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا وہ ضرور مار ڈالا. آج اندرونی طور پہ لوگ مرتے ہیں, جب وہ نہیں خدا کے پاس آتے وہ اندرونی طور پر مرے ہوتے ہیں. اب جو لوگ تو سبت کو مانتے ہیں نا بھائی, جو بھی دعا کرتے ہیں پھر وہ ایسے ہرے بھرے رہتے ہیں, دیکھیں ایسے بلیس رہتے ہیں, خدا انہیں برکت دیتا ہے, کیونکہ خدا نے یہ کلام اپنے بندہ یسایہ کی معرفت کیا. یسایہ 58 چیپٹر اور اس کی 14 آیت مقدسہ, 58 باب 14 آیت مقدسہ, جو کوئی سبت کو مانتے ہیں ایسے رہتے ہیں, ایسے خدا ان کو برکت دیتا ہے, کیونکہ وہ زندہ رہتے ہیں اور وہ مرتے نہیں ہیں, تو خدا انہیں برکتوں پر برکتیں دیتا ہے. اب کتنا مشکل کام ہے, آپ اٹھے ہیں صبح صبح, آپ اٹھ کر آئے ہیں, آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ خدا کو دیا ہے, تو حساب لگائیں خدا کتنا خوش ہوگا کہ یہ میرے پاس آئے ہیں. اب جو تو اجر لیتے ہیں سبت کو ماننے کا وہ تو ایسے رہتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ بات یسایہ 58 چیپٹر 14 باب میں پہلے لکھی ہے, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. آمین. اب جب ہم نے مسرور ہو جانا ہے نا, تو دنیا کی کیوں خادم زیادہ بلیس آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ تو پہنچے بھی نہیں ہوتے, خادم پہلے پہنچے ہوتے ہیں. آپ میں دیکھ رہا ساگ صاحب پہلے ہی آئے سی, اور بھائی ریموٹ سیل کھلا رہے سی, کوئی بھی نہیں سی آیا. مبشر شمشاد, میں جب اٹھتا ہوں تو میں ادھر دیکھتا رہتا ہوں, چرچ کی جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے میں اپنے موبائل پر دیکھتا رہتا ہوں. تو انہوں نے یار سپیکر لایا, تسی لایا نا ناصر, تسی وڈا میک لا رہے سی, وڈا سٹینڈ. تو میں کہا بشپ صاحب دیکھو خادم پہنچ گئے نے, تسی پہنچے نہیں. تو پھر خادم جب بلیس ہوتے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے نا, جس نے سبت کے دن کو ماننا اس نے یہ اجر پانا ہے, اس کے پاس یہ چیزیں آنی ہیں. تو جب مان رہے ہیں تو یسایہ میں تو پہلے پیشن گوئی کر دی گئی ہے, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور خداوند تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. ہاللیلویہ. تو دیکھیں اگر بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں تو خدا کو ٹائم دے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. نئے عہد نامہ کے اندر جب یسوع اس دنیا میں آیا تو ایک روایت چل چکی تھی کہ جب بھی کوئی کھانا کھاتا تھا وہ پہلے نہاتا تھا پھر کھانا کھاتا تھا. یہ شریعت کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کر دی تھی, قانون بنا دیا تھا. جو کوئی نہاتا نہیں تھا بھائی کھانا نہیں کھاتا تھا. کسی نے میرے یسوع کی دعوت کر لی, آپ نکال سکتے ہیں 11 باب 37 آیت مقدسہ, نہانے کے بغیر کھانے کا تصور ہی نہیں تھا. یسوع نے تو کہا تھا کہ سبت کے دن کو پاک ماننا, انہوں نے ہور روایتاں بھی بنا دیتی ہیں. انہوں نے کہا سبت والے دن تجھے کوئی کام نہیں کرنا, حالانکہ کام کا تو نہیں نا میرے یسوع نے منع کیا. اس نے کہا بس اس کو تو نے پاک ماننا ہے, کام کا منع نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کسی چیز نو ہاتھ نہیں لانا, کوئی کام کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. اب یہ یسوع آ کر یہ چیزیں بدلنے جا رہا ہے, جو میں اب آ رہا ہوں یسوع ان چیزوں کو بدلنے جا رہا ہے. لوکا کی انجیل اور اس کا 11 باب 37 آیت مقدسہ خدا کے کلام میں, یہاں کسی نے میرے یسوع کی دعوت کی اور دستور یہ تھا. دستور کیا تھا کہ جس نے بھی دعوت کے اندر کھانا کھانے کے لیے جانا اس نے پہلے غسل کرنا ہے, غسل کرنے کے بعد اس نے جو ہے کھانا کھانا ہے. 37 آیت مقدسہ. جب وہ باتیں کر رہا تھا ہاں جی, تو کسی فریسی نے اس کی دعوت, ہاں جی, کسی نے فریسی نے اس کی دعوت کر لی میرے یسوع کی. سنیے گا, بس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا. اب وہ سیدھا ہی گیا اندر جا کر کھانا کھانا بیٹھ گیا. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ سیدھا ہی گیا شاگردوں کے ساتھ اور اندر جا کر کھانا کھانا بیٹھنا شروع ہو گیا, بیٹھ گیا کھانا کھانا شروع کر دیا. آگے سنیے گا, فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا, اور تعجب کیا, وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. سیدھا ہی کہندا ہے شمشاد صاحب بوا بھی نہیں کھڑکایا, سیدھا ہی اندر ہے. ہاللیلویہ. سنو, وہ بڑا پریشان ہو گیا. انہیں کیا ہے کہ کہتا ہے سیدھے شاگردہ سمیت اندر تے پوچھ ہی لیا یسوع کو. کیا پوچھا ہے سنیے گا, تعجب کیا اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں اور بھائی غسل نہیں کیا. کیوں نہیں غسل کیا؟
کیونکہ پرانا تو عہد نامہ کہتا ہے، یہی کہتا ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ ویسے انہوں نے اپنی طرف سے قانون بنا دیا۔ تو یسوع نے یہاں کہا کہ تم برتنوں کو باہر سے بڑے اچھے طریقے سے صاف کر، اس کو پورا پڑھیے گا تاکہ آپ کا خداوند نے اس سے کہا اے فریسیوں، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہاں جی، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری۔ یہ بات میرے یسوع نے انہیں کہی کہ دیکھیں بھائی یہ چیزیں میٹر نہیں رکھتی، جب آپ سبت کا احترام ہی نہیں کرتے تو آپ اندر سے مرے ہوئے ہیں، تو باہر سے جتنے مرضی صاف سوف ہو جائے، جو مرضی کر لے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس کو پڑھیے گا سارے کو تاکہ آپ کو پتہ لگے، لیکن میرا جو مقصد ہے یہاں آپ کو بتانے کا کہ ایسے ہی انہوں نے قانون بنا دیا کہ جس نے بھی کھانا کھانا ہے اس نے غسل کرنا ہے تو کھانا کھانا ہے۔ اب یسوع جا کر بیٹھ کے یہ بڑے پریشان ہونے کا لے غسل ہی نہیں کیتا، تو یسوع نے کہا اندروں صاف کرو اپنا آپ۔ ہیلیلویا، آگے آئیں میرے ساتھ ذرا۔ اب یہاں آپ کو پتہ ہے سبت کے دن ایک لگ صحیح قانون بنا دیا گیا تھا، لمبے لمبے چوگے پا کے دکان دے کے بیٹھ جاندے سی، تو ان چوگوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چیز ہے وہ جتنا ریٹ اس کا دے رہا ہے یہ ٹھیک دے رہا ہے۔ وہ 1 روپے کی چیز تھی تو اس کا ریٹ 10 روپے لگایا ہوتا تھا، اور وہ چوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے یار یہ تو ایماندار لوگ ہیں، شاید یہ 10 روپے کی ہو، جینون وہ چیز 1 روپے کی تھی۔ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ یسوع گیا، یسوع نے دیکھا کہ یہ سبت کے دن ہو کیا رہا ہے، یہ سبت کے دن کر کیا رہے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے جس کو ماننے کا حکم میرے باپ نے دیا کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو کیا ماننا۔ تو انہوں نے بزنس شروع کر دیتا ہے، جیسے آج بھی سمجھ لیں تیل بھی بک رہا ہے، پانی بھی بک رہا ہے، ہر چیز بک رہی ہے۔ تو یسوع نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ تو نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کیا بنا دیا جی۔ یہ سارا لیڈرز نے جو اس کا روپ ہے وہ بگاڑا ہوا تھا، سبت کا روپ بگاڑا ہوا تھا۔ آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا وہ تو کسی کی مدد بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ تو سبت کو یاد کر کے پاک ماننا، اور یہاں بزنس شروع ہو گیا، یہاں جو ہے بڑا سارا کاروبار شروع ہو گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں سارے کبوتر اس نے اڑا دیے، ساری دکانیں اس نے توڑ پھوڑ کر دی۔ یہ میں نے اس لیے اس طرح بتا رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں اب سبت والے دن جتنے بھی کاہن تھے وہ کسی کے اوپر دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ سبت کا دن جب ہوتا تھا تو کوئی بھی کاہن کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، کسی کی جو ہے ہیلپ اسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ سارا دن چرچ میں بیٹھے رہے۔ آپ یہاں سارا دن چرچ میں بیٹھے رہے اور بھائی آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا آپ کا بے فضول ہے۔ اگر آپ سارا دن کسی نے بڑا اچھا جونس میری نے کہا ہے کہ گاڑی کو گراج میں کھڑی کر دینے سے وہ گاڑی نہیں بن جاتی، گاڑی کو چلانے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے۔ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو یہاں بیٹھنے سے آپ خدا کے لوگ نہیں ہیں، اور بھائی جائیں جا کر روحیں بچائیں تب پتہ لگے گا آپ خدا کے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ سبت والے دن کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی ہیلپ، نہ موعظہ، نہ کسی کے کام آنا۔ حالانکہ خدا کی تو یہ مرضی نہیں، اس نے تو بڑی اچھی مثال دی۔ یسوع نے کہا کوئی بندہ جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے اسے مارا، گائل کیا، دموہا چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہاں سے قائن گزرا، قائن نے بھی اپنا رستہ بدل لیا، ٹھیک ہے، ایک لاوی گزرا، اس نے بھی اپنا رستہ بدل لیا، اور پھر ایک گڈ سمیرٹن وہاں سے گزرا، نیک سامری گزرا، اور وہ نہ اس کی ذات کا تھا، نہ اس کے ملک کا تھا، نہ اس کی قوم کا تھا، نہ وہ کوئی مذہبی رہنما تھا، نہ کوئی وہ فادر تھا، نہ بشپ تھا، نہ پادری تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ وہ سامری لوگوں سے تو ویسے نفرت کرتے تھے، سامری لوگوں کو تو ویسے وہ غلام بناتے تھے، تو سمجھے وہ جب گزرا تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نے اس کی تیمارداری کی اور اس کو صحرا کے اندر لے گیا، ہاسپٹل کے اندر جا کر پیسے پے کیے، اس نے کہا جیڑے دوجے رہ جان گے وہ بھی میں دے داں گا۔ تو یسوع نے کہا کہ ان میں سے اچھا پڑوسی کون سا ہے جی؟ تو سارے نے کہا وہی جن نے انہوں نے کی کیتی ہے جی۔ اب یہ جو لیڈرز تھے یہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے، یہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تھے، تو کیا کیا یسوع نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا۔ لوکا 6 باب 6 یا تم کسا
یسوع نے ایک کام کیا تاکہ یہ لیڈر سمجھ آئے، یہ لیڈروں کو میں سمجھاؤں کہ سبت کا ریئل مقصد کیا ہے، اتوار کی عبادت کا ریئل مقصد کیا ہے، اس نے ان کو بتایا۔ یہاں لکھا ہے 6 آیات مقدسہ میں، اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو یعنی کہ منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ، اس دنوں میں وہ نہیں گیا۔ اس نے کہا اس دن ہی جاؤں گا جب یہ کام نہیں کرتے، اس دن جاؤں گا جب انہوں نے اپنے قانون بنا دیے ہیں۔ کسی اور کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور فقیر فریسی اس کی طاق میں تھے۔ اب وہ اس کی طاق کے اندر ہیں کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں۔ اب انہوں نے کہا اگر اس نے سبت کے دن شفا دے دیتی نا تو سمجھو یہ یسوع پھڑیا گیا انہاں دا، ہاں انہوں نے کہا آج پتہ لگ جانا ہے، تو سنیں اس بات کو، یہ نا یسوع اس جاندہ دلان دے گردیاں نے پیدا نو ہے۔ سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آیا بھی سبت والے دن ہے، سبت والے دن آیا ہے، تے سارے نو ایدہ ہیکل بیٹھی سارے، ٹھیک ہے، ساگ صاحب اٹھو ذرا، اے دیکھو ایدہ ہی انہیں ٹھایا، انہیں ادھر لے آندہ انہوں، ٹھیک ہے، ہاتھ سکا ہے، تے تاک چ بیٹھے نے ہیں، انہاں دے تے ٹھیک ہے، خدا دا شکر ہے، زور دا تالیاں مارو، ٹھیک ہاتھ لی، ہیلیلویا۔ تے یسوع نے ایدہ پیچھے نہیں کھڑیا، کلام داستا ہے وہ پیچھے نہیں لے کر گیا، یہ نہیں کہا چلا ہیکل کے باہر ذرا تیرا ہاتھ ٹھیک کر کے آتا ہوں، نو، لوگ تاک کے اندر ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج الزام لگانا ہے، آج یسوع کو پکڑنا ہے، تے ہیکل درمیان چ کھڑا کر دیتا انہیں، درمیان چ کھڑا کیتا، تے کیا کہ اپنا ہاتھ کھول، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بندے کو جس نے میرے یسوع کی بات کو مانا۔ اس نے یہ نہیں کہا یسوع کس طرح کی بات کر رہا ہے، میرا تو ہاتھ ہی سوکھا ہوا ہے، بچپن سے سوکھا ہوا، تو کہہ رہا ہاتھ کھول۔ کلام سکھاتا ہے کہ اس نے میرے یسوع کی بات کو مانا، تھینک یو ویری مچ۔ کلام سکھاتا ہے کہ اس نے میرے یسوع کی بات کو مانا، اس نے یسوع سے یہ نہیں کہا میرا تو بچپن سے ہاتھ سوکھا ہوا ہے میں کیسے ہاتھ کھولوں، اس نے ہاتھ کو کھولنا شروع کیا، اور کلام سکھاتا اس کا ہاتھ پہلے ہاتھ کی طرح ٹھیک ہو گیا، ہاللیلویا۔ یہ بات جب انہوں نے دیکھی نا، کلام سکھاتا ہے کہ وہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ تیش میں آ گئے، کلام کے اندر لکھا وہ تیش کے اندر آ گئے، اتنا غصہ آیا انہیں، اتنا غصہ آیا، اس بات کو پڑھیے گا، وہ تیش کے اندر آ گئے۔ تو پھر یسوع نے ایک بات نو واضح کر کے دکھا دیتا، انہیں کہا ہوئے تیش چ نہ ہو، غصہ نہ کرو، سنو تیش میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہ کھڑا ہے جو ابراہیم سے بھی پہلے کا ہے، یہاں وہ کھڑا ہے جس نے ابراہیم کو بنایا، یہاں وہ کھڑا ہے جس نے اس زمین اور آسمان کو خلق کیا، یہاں وہ کھڑا ہے جس سبت کے اندر تم اپنے قانون ڈالتے ہو۔ یہاں لکھا ہے متی کی انجیل 12 باب 10 آیت مقدسہ میں، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، ہاللیلویا۔ یہاں وہ ہے جو سبت کا مالک ہے، وہ سبت والے دن جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک یہاں کھڑا ہے، تم سارے نوکر ہو، تم نے اپنی طرف سے قانون بنائے ہیں، لیکن اب یہاں جو آیا ہے جو ہاتھوں کو ٹھیک کر رہا ہے، جو تمہیں بتا رہا ہے کہ بتاؤ مجھے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے کہ بدی کرنا، اور تہاڈا اپنا ہی بیل گر جے انہوں کڈو گے کہ نہیں کڈو گے، تو سارے کہندے اسی تے کڈاں گے، کہندا ایسے دی ابن آدم سبت کا مالک ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے آپ اگر آتے ہیں تو آپ مالک کی قدر کرتے ہیں، کسی خادم کی نہیں، یا کسی چرچ کی ڈینومینیشن کی نہیں، آپ مالک کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے اپنا لیں اس کو اپنی زندگی کے اندر۔ یسایہ 58 میں ہے کہ پھر تو خداوند میں مسرور ہوگا، میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔